BLF की तरफ से मुझे इंडिया के नंबर से कॉल हो रहे हैं, अफगानिस्तान के नंबर से मुझे कॉल आते हैं। जो धमाका हुआ था उसमें मेरे कजन्स भी शहीद हुए थे और 2011 में मेरे भाई शहीद हुए, उसको BLF ने कबूल किया था। अल्लाह नज़र ने खुद क्लेम किया था कि रॉ इन्वॉल्वमेंट से हमने इसे शहीद किया है। और इसी तरह हमारे सैकड़ों साथी जो कि ईद के दिन भी शहीद हुए थे और उनके कब्रों पर BLA के झंडे लगे थे। और रमज़ान के दिनों भी जो बाबरकत महीना है उधर भी हमें नहीं बख्शा इन्होंने। बलूचिस्तान और पूर्व पाकिस्तान में जो कि एक साजिश के तहत हमें लड़ाया जाता है, आप खुद ही देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो जितने भी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, ये ख़त्म। आप अभी देख रहे हैं शोहदा का मसाइल है, इसमें सिर्फ रहसानी तो शहीद नहीं हुआ, इसमें मैंगल भी शहीद होता है, पंजाबी भी शहीद होता है, राजपूत भी शहीद होता है, सिंधी भी शहीद होता है, और वापस वो कफन के साथ लौटते हैं इतने यंग एज में। मेरे वालिद के ऊपर धमाका हुआ था, एक ऐसी भी माँ थी जिनके घर से 7 जवानों का जनाजे उठे हैं। शहादतें हमने दी हैं, इसका बहुत बड़ा जो कॉज है, इसका बहुत बड़ा मकसद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हूँ। 5-6 हज़ार शहीद तो खामखा होंगे इस जंग में। देखिए जी, जब ये ज्यादातर टारगेट क्या करते हैं? इंसर्जेंसी जब शुरू हुआ था, जैसे ये उन्होंने टारगेट किलिंग से शुरू की थी। यही तो बात हम आज तक नहीं समझ सकते कि अगर आपको किसी की फौज के साथ आपको लड़ना है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मारे। आम बंदे का क्या फौज के साथ जरूरत है? लड़ना है, कोर कमांडर बलूचिस्तान बैठता है उधर, आप उसे मारे ना। आजकल तो वो जो खवातीन सुसाइड बमर्स हैं उनको जन्म दे रहे हैं, जैसे शहरी बलोच हुआ, ठीक है ना। तो क्या दिखाना चाहते हैं? किसी फोरम पे बात करता हूं मैं, ये उनसे दरख्वास्त करता हूं कि द प्रॉब्लम इज हाउ यू लुक एट द प्रॉब्लम। जो आपके दहशतगर्द आए हैं उनके हजारों डॉलर्स में उनकी कमाई होती है, आपके खुदकुश हम जो अटैक्स करते हैं उनकी कमाई, उनकी सैलरी बहुत हैंडसम होता है। दहशतगर्द हैं जैसे डॉक्टर अला नजर है, ठीक है ना जी, डॉक्टर है। इमाम शंबे है, वो पढ़ा लिखा है, पहाड़ों में बैठे हैं ना, उन्होंने अगर एक चीज ठान ली है कि हमें रियासत के साथ लड़ना है। BLA की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे हैं, BLF की तरफ से मुझे इंडिया के नंबर से कॉल हो रहे हैं, अफगानिस्तान के नंबर से मुझे कॉल आते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप बलोच नहीं हो। जिस अकाउंट से मुझे थ्रेट्स आते हैं, सर फहरिस्त में उनके BLA के झंडे हैं। और अफसोस मुझे इस बात पर आता है कुछ के जो तस्वीरें हैं वो डॉक्टर मारा की भी तस्वीरें होते हैं। अच्छा जमाल भाई, पाकिस्तानी नौजवान बहुत ज़्यादा भटक गए हैं, सोशल मीडिया के अंदर दिन रात लगे रहते हैं और उनका कोई सही विजन नहीं है, तो आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी नौजवानों को? क्योंकि आपका माशाल्लाह एक बेहतरीन, आप सियासतदान भी हैं, इतनी यंग उम्र में आप कामयाब भी हैं, आपकी ज़ाहिर फैमिली का एक थे, तो लेकिन आपका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मुतासर करने। नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे? नौजवानों 25 साल नौजवान नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी के साथ मौजूद हैं। 2018 में इनके वालिद की शहादत पर हिंदुस्तान इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट की थी। इनके दादा, इनके वालिद, इनके टीनेजर भाई और बेशुमार साथियों की कुर्बानी के बावजूद आज भी इन्हें डेथ के थ्रेड मिलते हैं और हिम्मत, हौसला, दिलेरी की निशानी नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी। आपने सोचा होगा कि यह तारीफ़ क्यों कर दी? तारीफ़ इसलिए सिर्फ कर दी कि ये तारीफ़ डिज़र्व करते हैं। तो जमाल भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी एज क्या है? 25 साल है मेरी एज। 25 साल से। आपकी जाए पैदाइश किस जगह पे आप पैदा क्वेटा में हुए? मैं पैदा हुआ था। अच्छा। और पैदाइश क्वेटा की है, पढ़ाई भी, इब्तदाई तालीम भी क्वेटा से हासिल की है। तो आपकी तालीम कितनी और आपने कहाँ से तालीम, बाहर मुल्क में भी आपने तालीम हासिल की थी? तो मास्टर्स कर रहा बताएं। हूँ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसको मैं ग्रेजुएट भी करूँगा, मैं उम्मीद है। थीसिस मेरा अभी आखिरी मरहले में पहुंचा हुआ है। इससे पहले मैंने बैचलर्स की थी थाईलैंड से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में। और जो हाई स्कूल मेरा था, मैंने सिटी स्कूल से, जो क्वेटा कैंपस है, उधर से की। आपकी फैमिली मेंबर कितने हैं और आपके जो फैमिली में शोधा की तादाद है और क्या हादसा हुआ, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, मैं पूरे कब हुआ था बलूचिस्तान ये? को अपना फैमिली समझता हूँ। जो मजलूम है वो मेरा फैमिली है। जी। और जहाँ तक बात है मेरी जो करीबी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कि मेरे वालिद के साथ 2018 में शहीद हुए थे। उससे कबल 2011 में रिलेटिव में कौन शहीद हुए थे आपके? मेरे कजन्स शहीद हुए थे। तो उनको किसने शहीद किए? जो धमाका हुआ था, अच्छा, वो दैश जो का, आपके वालिद साहब। जी। जो धमाका हुआ था उसमें मेरे कजन्स भी शहीद हुए थे। और 2011 में मेरे भाई शहीद हुए, उसको BLF ने कबूल किया था। अल्लाह नज़र ने खुद क्लेम किया था कि रॉ इन्वॉल्वमेंट से हमने इसे शहीद किया है। और इसी तरह हमारे सैकड़ों साथी जो कि ईद के दिन भी शहीद हुए थे
اور ان کے قبروں پر BLA کے جھنڈے لگے تھے. اور رمضان کے دنوں بھی جو بابرکت مہینہ ہے ادھر بھی ہمیں نہیں بخشا. انہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا, بسوں سے اتار کر شہید کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مظلوم شہداء کی فیملیز ہیں وہ میری فیملیز ہیں. جمال بھائی یہ آپ کی ذاتی تھوڑا سوال ہے, انکم سورس کہاں سے آتی ہے, اور جو آپ کی تنظیم چلاتے ہیں, سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو یہ معاشی حالات آپ کے کیسے چلتے ہیں؟ دیکھیے جی, ذاتی جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, میں وہاں فٹ بال بھی کھیلتا تھا, پروفیشنل فٹ بال میں 10 سال کھیلا ہوں تھائی لینڈ میں, جہاں مجھے سیلری ملتی تھی. اور ہمارے یہاں جو بلوچستان میں ہمارے ایگریکلچر کا بڑا ہمارا وہ ہے سپورٹ ہے. ہمارے جو آباء و اجداد کے جائیداد ہیں ان کو ہم آباد کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ہماری فورم کا, تو یہ کراؤڈ فنڈڈ فورم ہے جس میں میں خود ڈونیشنز وصول کرتا ہوں. لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, شہداء کی فیملیز کو ڈونیٹ کرتے ہیں, تو اسی حوالے سے ہم جو اپنے جو اخراجات ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. اچھا جمال بھائی, آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے ایسی کہ آپ اپنی زندگی میں کیا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی خواہش کیا آپ کی؟ سب سے بڑا خواہش تو, کیونکہ میں امن اور ترقی کا قائل ہوں, میں نے جو اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگژریس لائف سٹائل ہو یا نارمل جو لائف سٹینڈرڈ, بیٹر لائف سٹینڈرڈ کی زندگی چھوڑ کر تھائی لینڈ سے میں یہاں امن اور لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں ہوں. تو میرا ایک خواہش یہ ہے کہ بلوچستان اور پورے پاکستان میں, جو کہ ایک سازش کے تحت ہمیں لڑایا جاتا ہے, آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ صرف شارٹ ٹرم نہیں بلکہ لانگ ٹرم ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ امن کی دائرے میں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دوسرے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں, ترقی یافتہ ہو رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو جتنے بھی چیلنجز ہیں, آبسٹیکلز ہیں, یہ ختم ہو. اور یہ تبھی ختم ہوں گے جب ہم جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہم انہیں انڈیویجولی نہ سمجھیں, انہیں گروپ بیس سمجھیں. کیونکہ اگر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں شہداء کا مسائل ہے, اس میں صرف رحسانی تو شہید نہیں ہوا, اس میں مینگل بھی شہید ہوتا ہے, پنجابی بھی شہید ہوتا ہے, راجپوت بھی شہید ہوتا ہے, سندھی بھی شہید ہوتا ہے. تو جب تک ہم اس مسئلے کو پورا اپنا نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو جمال بھائی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف, بہت زیادہ دکھی لمحہ کب گزرا آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ؟ جب میرے بھائی شہید ہوئے تھے, اس ٹائم میں بہت چھوٹا تھا. اور آپ کے بھائی کی عمر کتنی تھی جب شہید ہوئے؟ وہ 18 سال کے تھے, 17-18 سال کے تھے. جب آپ اپنے بھائی کو رخصت کرتے ہیں, ان کے پاؤں پہ وہ خود جاتے ہیں اور واپس وہ کفن کے ساتھ لوٹتے ہیں, اتنے ینگ ایج میں, تو بندے کو شوق سا فیل ہوتا ہے. اور والد صاحب کا جو سر پہ ہاتھ ہوتا ہے نا, وہ جب چن جاتا ہے تو بڑے چیلنجز آ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے شہید کے جو لواحقین ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا. کیونکہ جب میرے والد کے اوپر دھماکہ ہوا تھا, ایک ایسی بھی ماں تھی جن کے گھر سے 7 جوانوں کا جنازے اٹھے ہیں, اور وہ بوڑھی ماں کے آنکھوں میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے, افسوس ہوتا ہے. کیونکہ میں اس کو جواب دہ نہیں ہوں, اس کو میں جواب نہیں دے سکتا کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ کس لیے شہید ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ جو شہادتیں ہم نے دی ہیں اس کا بہت بڑا جو کاز ہے, اس کا بہت بڑا مقصد ہے, لیکن اس بوڑھی ماں کو کون سمجھائے کہ آپ کے جو بیٹے اس دھماکے میں شہید ہوئے ہیں وہ صرف امن پسند تھے, پاکستانیت کے اصول کے اوپر شہید ہوئے ہیں. جمال بھائی آپ کا رول ماڈل کون ہے زندگی میں, آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بڑا کوئی رول ماڈل پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا. اس کے علاوہ جہاں تک سیاست کی بات ہے, میں اپنے والد صاحب سے بڑا انسپائر ہوں, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی پرنسپلز پر کمپرومائز نہیں کی, اور جو بندہ پرنسپلز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا وہ بندہ پرائس لیس ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی اسے خرید نہیں سکتا. جب آپ اپنے پرنسپلز کو مارکیٹنگ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا. جمال بھائی یہ بلوچستان میں آپ شہداء تنظیم چلاتے ہیں, تو شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں مسنگ پرسن کی اتنی تعداد ہے, اتنے, تو بلوچستان میں جو شہداء ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں جی, پورے پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو جو شہداء کی جو سلسلہ ہے وہ تو بہت طویل عرصے سے جاری ہے. 1947 سے بھی جب پاکستان بنا ہے اسی حساب سے جو امن کے حوالے سے ہمارے سیکیورٹی فورسز شہید ہوئے ہیں, اسی طرح سویلینز بھی شہید ہوئے ہیں. اور پھر ہم اگر آئیں گے بلوچستان کی طرف
तो लगभग 5-6 हज़ार शहीद तो खामखा होंगे इस जंग में जो इन्होंने शहादतें वसूल की हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा फोरम की बात है, हमारे पास जो रजिस्टर्ड शोहदा फैमिलीज़ हैं वो 700 प्लस हैं, 700 प्लस आपकी फैमिलीज़ तंजीम के अंदर रजिस्टर तंजीम के है। अंदर। तो आप ये शोहदा की फैमिली के साथ किस तरह का ताउन कर रहे हैं अभी तक, क्या मतलब? हमने जब 2 साल पहले इस शोहदा फोरम बलूचिस्तान को बनाया, जी तो हमने शोहदा की फैमिलीज़ के साथ मैं खुद माली इमदाद देता हूँ उन्हें, तालीमी इमदाद हम देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम कर्ज़ हसना भी फराहम करते हैं, जो कि किसी शहीद की बेटी की शादी वगैरह हो, हम लीगल काम्स में उनके हाथ बटाते हैं। तो हम कोशिश पूरा करते हैं कि इनको किसी भी जो मुश्किलात का वो है सामना ना हो, और हम उनकी मुश्किलात को पूरा समझें और उनके हल करने में अपने किरदार अदा करें। जमाल भाई, ये बलूचिस्तान के अंदर तंजीमों ने बड़ी जो है तबाही मचाई है, सिक्योरिटी फोर्सेस अभी पिछले दिनों भी शहीद हुए हैं। तो थोड़ा सा एक पिक्चर से बताएं कि ये किस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, मतलब किस तरह ये अपने कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं बलूचिस्तान के अंदर? देखिए जी, जब ये ज़्यादातर टारगेट क्या करते हैं? इंसर्जेंसी जब शुरू हुआ था, जैसे ये उन्होंने टारगेट किलिंग से शुरू की थी। टारगेट किलिंग वो ऐसे करते थे कि वो जो बलूचिस्तान में आपके बाहर के लोग आते थे, या जी बलूचिस्तान में बसने वाले ज़्यादातर जो सर फहरिस्त पंजाबी होते थे, उनकी जो आबा व अजदाद 15-20 सालों से वहाँ रहते थे, वहाँ पैदा हुए थे, ख्वाह वो टीचर के शक्ल में हो, नाई के शक्ल में हो, वो उनको कोशिश करते थे कि टारगेट करे। नहीं, उनका क्या लेना देना, उनको यही किस तो क्या बात वजह थी? हम आज तक नहीं तो समझ सकते मतलब कि ऐसे अगर आपको किसी की फौज के साथ आपको लड़ना है, जी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मारे। आम आपको बंदे का क्या फौज के साथ जरूरत है? लड़ना है, कोर कमांडर बलूचिस्तान बैठता है उधर, आप उसे मारे ना। आम बंदे का क्या कसूर है इसमें? बिल्कुल ठीक है ना। सही। आम सिपाही जो कि आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है उधर, सिर्फ वो क्या है, आपका जुबान नहीं बोल सकता, आप उसको शहीद कर रहे हैं, मजदूरों को आप शहीद करते हैं। तो ये बात हम आज तक नहीं समझ सके कि इनका मकसद क्या था। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुदकश शुरू कर दी, क्योंकि ये जो तंजीमें हैं जिसमें सर फहरिस्त BLA और BLF है ना, हम्म, हमारा एक बलोची कबायली जो रस्म रिवाज है, हम खातून की इज्जत करते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे एक मिसाल है, जब 2 कबीलों के दरमियान तनाज़े लड़ाई हुई हैं, गोलियां बरसी हैं, अगर एक खातून अपना दुपट्टा पहन के उधर और कहें दोनों को कि आप लड़े ना, वो जंग उसी वक्त बंद हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इन तंजीमों ने हमारे रस्म रिवाज के जो चादर और चार दीवारी के असूल होते थे, उनको पामाल करके आजकल तो वो जो खवातीन सुसाइड बमर्स हैं, उनको जन्म दे रहे हैं, जैसे शारी बलोच हुआ। ठीक है ना। तो क्या दिखाना चाहते हैं? कल के दिन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस चेकिंग करें, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से खवातीन को भी चेक करें, फिर ये उठाएंगे सियासी हवाले से कि भाई बलूचिस्तान में बलोच खवातीन को भी इज्जत नहीं है। तो आप ऐसे सर्कमस्टांसेस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, जाके वो मजबूर हो रहे हैं, उनको भी तो सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसका ख्याल रखना होगा ना। तो ये चीज़ें हैं, और आज तक हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं। एक एजेंडा के तहत ये कार्रवाइयाँ करते हैं, और वो एजेंडा मुझे पता है कि मुस्लिम दोस्त एजेंडा नहीं है, रियासत दोस्त, पाकिस्तान दोस्त एजेंडा नहीं है। अच्छा जमाल भाई, बलूचिस्तान का मसले का हल क्या समझते हैं आप? किस तरह ये मसला हल होगा? सालों से चल रहे और चला ही जा रहा है, कुछ हल निकल रहा नहीं, आप क्या समझते हैं? कुछ मोटे पॉइंट बताएं किस तरह ये हल हो सकता है? मैं जब भी किसी फोरम पे बात करता हूँ, मैं ये उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि द प्रॉब्लम इज हाउ यू लुक एट द प्रॉब्लम। अगर आपको पता नहीं कि आप किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत सारे लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान का जो शिद्दत पसंदी है उसका लिंक पॉवर्टी के साथ है। ठीक है, कुछ लिंक होगा पॉवर्टी के साथ, ये लेकिन तो हर जगह ज़्यादातर पे पॉवर्टी, हाँ, हर जगह पे पॉवर्टी है। चारों जो सूबों में। आपके दहशतगर्द आए हैं, उनके हज़ारों डॉलर्स में उनकी कमाई होती है। बिल्कुल। आपके खुदकुश हम जो अटैक्स करते हैं, उनकी कमाई, उनकी सैलरी बहुत हैंडसम होता है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि एजुकेशन के साथ ये लिंक्ड है, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा ब्रेन वॉशिंग के हवाले से, लेकिन जितने भी आपके दहशतगर्द हैं, जैसे डॉक्टर अला नज़र है, ठीक है ना जी, डॉक्टर है, इमाम शंबे है, वो पढ़ा लिखा है, तो ये ठीक है, इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन हमें चाहिए कि
جب تک ہم بلوچستان کے مسئلے کو ڈیٹینگل نہیں کرتے. ڈیٹینگل سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر مسئلے کو الگ الگ ایڈریس کریں. کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کو بہت جلد آپ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ. کوئک اینڈ رسپانسو افیکٹو سولوشن اس کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ بڑھتے ہیں میڈیم, جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ٹھیک ہے نا جی, ٹرسٹ بلڈنگ کے حوالے سے ہو, اس کو آپ ایڈریس کر سکیں. اور لاسٹلی آپ پھر جاتے ہیں لانگ ٹرم سولوشن پہ. لانگ ٹرم سولوشن میں یہ ہوگا کہ آپ جو آپ کے جو بنیاد ہیں کانفلکٹ کی, جو کہ وائلنس کی طرف بڑھ رہا ہے, آپ اس کو اکھاڑ کے ایک نیا بنیاد رکھیں جس میں آپ امن قائم کر سکتے ہیں, اور ترقی یافتہ جو ملک ہے صوبے, اس میں آپ گامزن رہیں. جمال بھائی, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کا سلوشن تو یہ ہے, لیکن یہ ہو کیوں نہیں پا رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حل نہیں ہو, کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جلدی حل نہیں ہو رہا. دیکھیں جی, ہم جو ہمارے حکمران ہیں پچھلے سالوں, جتنے بھی ہمارے حکومتیں آئے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ون سولوشن فٹس آل, ٹھیک ہے نا جی, لیکن یہ غلط ہے. ہمیں سسٹمیٹک طریقے سے چلنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے جو کہ بلوچستان میں بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کو تو آپ چھوڑیں جو کہ پہاڑوں میں بیٹھے ہیں نا, انہوں نے اگر ایک چیز ٹھان لی ہے کہ ہمیں ریاست کے ساتھ لڑنا ہے, ہمیں ان مظلوموں کو ٹارگٹ بنا کر امن کو سبوتاج کرنا ہے, پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتے ہیں؟ اور اسی حوالے سے جو لوگ ریاست کے لیے لڑتے ہیں ان کی بھی دل آزاری ہوتی ہے, دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جو کہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں, اور مجھے کم ترجیح دی جا رہی ہے جو میں یہاں بیٹھا ہوں. مجھے مار بھی رہے ہیں, میری جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ بھی بہتر سے بہتر نہیں ہو رہا, تو دل برداشتہ ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے سچویشنز کریٹ ہوتے ہیں. آپ کو بھی تھریڈ مل رہے ہیں یا آپ کے اوپر کچھ حادثہ, آپ کے پرسنل کچھ ایکسپیرینس بتائیں جو آپ کے ساتھ ہوئے؟ مجھے بہت سارے تھریٹس مل رہے ہیں. کس کی طرف سے ملتے ہیں؟ بی ایل اے کی طرف سے تھریٹس مل رہے ہیں, بی ایل ایف کی طرف سے مجھے انڈیا کے نمبر سے کال ہو رہے ہیں, افغانستان کے نمبر سے مجھے کال آتے ہیں. میرے پوسٹرز پہ فائرنگ کی گئی چند دنوں پہلے, اور سوشل میڈیا تو ہر گئے دن روزانے کی بنیاد پر مجھے تھریٹس وصول ہوتے ہیں. اور جس تھریڈ میں کیا کہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ بلوچ نہیں ہو, اور گالیاں دیتے ہیں. گالیاں تو شاید ان کی جو وہ ہے پرورش میں ان کی کمی ہوگی, لیکن ہائی لائٹ ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ جس اکاؤنٹ سے مجھے تھریٹس آتے ہیں, سر فہرست میں ان کے بی ایل اے کے جھنڈے ہیں. اور افسوس مجھے اس بات پر آتا ہے کچھ کے جو تصویریں ہیں وہ ڈاکٹر مارن کے بھی تصویریں ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ شاید انہیں کہا ہوگا کہ انہیں تھریٹ کریں, لیکن جو استعمال کرتے ہیں وہ ان کی مذمت ہونی چاہیے. اچھا جمال بھائی, آپ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی, تو اس کی کیا وجہ, آپ نے پیپلز پارٹی کو کیوں چنا؟ پیپلز پارٹی سے ہمارا پرانا تعلق ہے. محترمہ بینظیر بھٹو جب کوئٹہ پہلی دفعہ تشریف لائے تھے شہید, وہ ہمارے گھر میں ہی ٹھہرے تھے. اسی حوالے سے میرا جو دادا تھے نواب غوث بخش رحسانی, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیبنٹ کے ممبر بھی تھے, اور اسی سلسلے میں وہ گورنر, جو پہلا گورنر بلوچستان, وہ بھی رہ چکے ہیں. ہمارا جو فیملی ٹرمز بھٹو زرداری فیملی کے ساتھ بھی ہے, اور انہوں نے 2008 میں بہت کام بھی کیے ہیں, آغاز حقوق بلوچستان کے شکل سے ہو, این ایف سی ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کی طرف سے ہو. تو اسی لیے کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کے لیے احساس رکھتے ہیں. چند سال پہلے جو بھی قوم پرست آیا ہے وہ انہوں نے اپنی جو ذاتی مفاد کے لیے کام کی ہے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جیسے آپ نے چھیڑی ہے سیاسی ٹاپک, ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو میرے پیٹھ پیچھے کچھ سیاسی پارٹیز, جو سیاسی حریف ہیں, وہ اپنے جو الیکشن مینیفیسٹو ہے میرے اوپر وہ بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بلوچ نسل کش ہے, یہ اپنے ایک بہن کے سامنے کھڑی ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر مارن کے سامنے کھڑا ہوں, تو وہ اس کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے الیکشن سے بائیکاٹ کریں. تو افسوس کی بات ہے, اگر وہ واقعی ڈاکٹر مارن کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے, وہ آج ہمارے اوپر سیاست نہیں بلکہ ہمارے ساتھ یہاں کیمپ میں موجود ہوتے. جمال بھائی, آپ نے کوئی اپنی سیاسی پارٹی کو متحرک کرنے کا یا بنانے کا نہیں سوچا کہ آپ اپنی ایک تنظیم چلا دیں, اس طرح کا کچھ نظام والد نہیں ہے؟ صاحب ایک پارٹی انہوں نے بنایا تھا, بلکہ میرے دادا نے 90s میں ایک پارٹی بنایا تھا بلوچستان متحدہ محاذ کے نام سے, اور انہوں نے یہ بہت چلایا. اور پھر 2018 کے الیکشنز میں میرے والد صاحب نے بلوچستان متحدہ محاذ کو بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ضم کیا. تو ابھی بھی ہمارے پاس وہ مینیفیسٹو ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک مین اسٹریم پارٹی میں رہ کر فیڈریشن کی سیاست کریں, اپنے لوگوں کی سیاست کریں.
اچھا جمال بھائی، تھوڑا مختصر سا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، جیسے آپ کے دادا نے سیاست میں حصہ لی یا آپ کے والد صاحب نے، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں، ان کی کیا کیا کارکردگی، انہوں نے کیا کیا اپنے دور میں کام کیا؟ میرے دادا تو بلوچستان کے سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر تھے. جب بلوچستان کا جو اسمبلی بنا تھا اس میں 12 ممبرس تھے، 12 ممبرس تھے، اور جو ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوتے تھے وہ سردار عطا اللہ خان مینگل بیٹھتے تھے، اور اس کے اپوزیشن لیڈر تھے وہ میرے دادا تھے. تو ہمارا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا رچ ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی میں ہمارے کئی عہدے بھی رہے ہیں ہمارے فیملی کے حوالے سے. اور قبائلی حیثیت ہم چیف آف ساراوان کے رکھتے ہیں. جو ساراوان، کیونکہ بلوچستان 2 حصوں میں بٹا ہے، ایک ساراوان ریجن ہے اور دوسرا آپ کا ہے جالاوان ریجن. اور دوسرے چیف آف ساراوان جو کہ میرے تایا ہیں نواب اسلم رحسانی صاحب ہیں وہ ہیں، اور چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہیں. تو ہماری جو قبائلی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی رچ ہے. اور جو جتنے بھی سردار ہیں ساراوان ریجن میں قبیلے ہیں وہ ہمارے اس میں جرگہ جب ہم بلاتے ہیں وہ ہماری پابندیاں کرتے ہیں. اسی طرح جالاوان کے بھی یہی ہے. اور جہاں تک میرے والد صاحب کا جو سوال ہے، انہوں نے کبھی بھی سیاست میں انٹرسٹ نہیں لی. وہ مجبور ہو کے سیاست میں آئے تھے، کیونکہ انہوں نے انف از انف کا نعرہ لگایا تھا. انہوں نے یہ جو قوم پرست ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے خلاف جھنڈا اٹھایا تھا، اور تنظیموں کے خلاف جھنڈا اٹھایا تھا. اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے سیاست کی تھی، تو شاید اسی لیے انہیں شہید کیا. اور جہاں تک میرا سوال ہے، میں ابھی سیاست میں نیولی انٹر ہو رہا ہوں، اور اسی طریقے سے جو قوم پرست لوگ ہیں وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور میرے اوپر انہوں نے آبجیکشن بھی لگائی. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنے بڑے سیاستدان ہیں تو آپ مجھے تو بظاہراً بچے کہتے ہیں، تو ایک بچے سے ڈرنا کیوں؟ بالکل. جمال بھائی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور سوالوں کے اتنے اچھے طریقے سے جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا جمال بھائی، پاکستانی نوجوان بہت زیادہ بھٹک گئے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر دن رات لگے رہتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح ویژن نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے پاکستانی نوجوانوں کو، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بہترین آپ سیاستدان بھی ہیں، اتنی ینگ عمر میں آپ کامیاب بھی ہیں، آپ کی ظاہر ہے فیملی کا ایک تھے، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ، باڈی لینگویج بھی بہت متاثر کن ہے. نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کو میں پورے پاکستان کا یہ پیغام دوں گا کہ سازش میں نہ آ کے کسی کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے استعمال کریں. یہ ملک آپ کا ہے، آپ اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں. اگر کسی چیز یا کسی پالیسی پر آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کی یہ جمہوری حق ہے کہ آپ اس پہ لڑیں، اس پہ تنقید کریں، پازیٹیو کرٹیسزم کریں، لیکن اس کے آڑ میں آ کر آپ گالی گلوچ بھی نہ کریں. جو سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز گردش کرتی ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی بہت کم ہوتی ہے. تو خدا را آپ جو ایشو بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ اس کی فیکٹس جانیں، اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کر کے پھر اس پہ کمنٹ کریں. اور ریاست آپ کی ہے، اسٹیٹ آپ کا ہے، اس سے جو بھی ہے ریاست کے دائرے میں، پاکستانیت کے دائرے میں. جمال بھائی سکسیزفل لائف کے لیے بتائیں کس طرح کامیاب ہو جائیں گے؟ نوجوانوں کی کیا وجہ ہے، کیوں پیچھے رہیں گے، خاص کر کے ہمارے پاکستانی؟ دین سے قریب رہیں. جو اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے بڑے واسطے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک قدم اٹھاؤ، نماز پڑھو، میں آپ کے لیے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آؤں گا. تو دین سے قریب رہیں، مخلص رہیں، اور جو والدہ ہے نا ان کے لیے جو زندگی ہے وہ بسر کریں، کیونکہ ان کی دعاؤں سے کامیابی ملتی ہے. اور میں درخواست کرتا ہوں اپنے یوتھ سے کہ پڑھیں. جب آپ پڑھتے ہیں آپ اویئر ہوں گے سوشلی، اکانومکلی، پولیٹیکلی، اور پھر آپ کو کوئی استعمال بھی نہیں کر سکے گا. آپ اپنا جو رائے عمل ہے وہ بھی اچھی طریقے سے اختیار کر سکیں. بہت شکریہ.